أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد النبيين مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بيومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب الله من أحب حسينا جائے بہشت ہے مولا حسین کی مجلس عزم منافقت کو یہ پاش پاش کرتی ہے اور جہاں والوں کو ہے جنت کی تلاش مگر حسین والوں کو جنت تلاش کرتی ہے۔ عزیزان مظلوم کربلا فضائل کا موقع نہیں ہے اور اب حضرات جس بے دردی اور تڑپ کے ساتھ اس وقت شبیہ تابوت اور علم اور جھولا شہدائے کربلا کی یاد میں جو نکالے جائیں گے آپ لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں۔ ان تمام تر شبیہ تابوت و علم اور جھولا اس کا استقبال کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے 2 قطرے آنسو۔ 2 قطرے آنسو کے سوا ان چیزوں کا استقبال ہو نہیں سکتا، جس کے لیے 5 منٹ کی زحمت شروع میں اور پھر آپ کی خدمت میں مسلسل شبیہان تابوت برآمد ہوتے رہیں گے۔ عزیزان مظلوم کربلا سن 60 ہجری مدینہ منورہ سے زہرا کا لال نانا کے روضے کو، ماں کے مزار کو، بھائی کی قبر کو الوداع کہتا ہوا نکلا۔ 2 بیٹیاں ہیں، ایک کا نام ہے سغرا، ایک کا نام ہے سکینہ۔ ایک مدینے میں رہ گئی تو ایک شام میں سو گئی۔ یہی حق ہے، اللہ آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ بی بی زہرا کو جتنا آپ کا آنسو پسند ہے اتنا ہی آپ کا بلند گریہ بھی پسند ہے۔ بچے بھی یہی موجود، جوان بھی موجود ہیں، مائیں بہنیں بھی موجود ہیں اور یہاں بزرگ بھی موجود ہیں۔ بہت زیادہ اس عبادت کی زحمت نہیں دوں گا۔ عزیزانو 2 بہنیں ہیں نا، ایک کا نام ہے سغرا، ایک کا نام ہے سکینہ۔ سغرا مدینے میں رہ گئی، سکینہ شام میں سو گئی، مگر جانے سے پہلے سکینہ نے پیغام بھیجا، سغرا بہت اچھا ہوا کہ تو نہیں آئی۔ سغرا ارے آنکھوں کے سامنے پشت گردن سے بابا کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ سغرا اے سغرا ارے ہمیں باقاعدہ پشت اونٹ کے اوپر برہنہ لٹایا گیا اور رسیوں میں باندھا گیا۔ اے سغرا جب بھی پانی کا طلبگار ہوا کبھی تازیانے پڑے کبھی تماچے۔ اے سغرا ارے تیرے کان کی بندے محفوظ ہوں گے مگر سکینہ کے کان پھٹ گئے۔ اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الزہرا۔ اچھا ہوا سغرا تو نہیں آئی، نہ جانے کیا کیا دیکھا سغرا نے۔ اللہ اکبر۔ جب بھی بابا پہ روئی کبھی شمر کی گھڑکیاں، کبھی خولی کے تماچے، کبھی کسی کے تازیانے، سغرا کیا بتائے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ادھر سغرا ہے، مہینوں گزر گئے، باپ سے ملاقات ہوتی نہیں۔ ایک مرتبہ تھک گئی سغرا، پر 2 منٹ اور اس تمہید کے بعد شبیہ برآمد ہوں گے۔ سغرا تڑپتی رہی۔ ایک روز سغرا نے دیکھا گھر کے آگے سے کوئی مسافر جا رہا ہے۔ سغرا نے بلایا، کہا کہاں جا رہے ہو؟ لگتا ہے دور کا سفر ہے۔ کہا کوفہ کی جانب جا رہا ہوں۔ سغرا خوش ہو گئی، کہا میرا ایک خط لے کے جا سکتے ہو؟ کہا کیوں نہیں، لگتا بہت پریشان ہو۔ کہا ہاں
ایک خط لے جاؤ. کہا کس کے نام؟ کہا میرے بابا حسین کے نام. وہ حسین کو نہیں جانتا تھا, مسافر تھا, پردیسی تھا. کہا کوئی بات نہیں, پہنچا دوں گا. سغرا نے خط لکھا, مگر لے جاتے ہوئے اس اجنبی نے کہا اے بیٹی یہ بتا میں تیرے بابا کو پہچانوں گا کیسے؟ جوانوں کیا سن رہے ہو؟ کہا کیسے پہچانوں گا؟ کہا بہت ہی آسان ہے پہچاننا. ارے میرا بابا تو شہنشاہ ہے. ایسے پہچاننا کہ ایک قداور انسان کرسی پہ بیٹھا ہوگا, اس کے دائیں جانب 32 سال کا جوان ہوگا, اس کے بائیں طرف گریل جوان 18 سال کا ہوگا. اور کیا شان و شوکت ہوگی میرے بابا کی, تجھے پہچاننے میں بڑی آسانی ہوگی. کہا ٹھیک ہے, کافی اتنا کافی. اجرکم الزہرا لے کے چلے خط. روایت کہتی ہے اس وقت کربلا میں پہنچا کہ جب کربلا کی سرزمین خون سے رنگین ہو چکی تھی. یہ پہنچا تو دیکھا ایک ضعیف ہے, زمین پہ بیٹھ کے ذوالفقار سے تربت بنا رہا ہے. اس نے جا کے قریب ہو کے سلام کیا. اس نے حسین نے کہا کہ آخر تو کون ہے, اس بڑی غربت میں مجھے سلام کرتا ہے؟ کہا بھائی مجھے حسین کی تلاش ہے. حسین نے سر اٹھا کے کہا کہ میں حسین ہوں. اس نے کہا نہیں تو حسین نہیں ہو سکتا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ بی بی نے جو مجھے پہچان بتائی تھی وہ پہچان تو نہیں دیکھتا. کہا کیا پہچان ہے؟ کیا دائیں جانب 32 سال کا جوان, بائیں طرف خوب رو اور خوبصورت حسین و جمیل شبیہ رسول کریل جوان. کہا میں تو دیکھتا نہیں. کہا اچھا تو کس 32 سال کی بات کر رہا ہے؟ وہ دیکھ فرات کے کنارے بازو کٹائے, اللہ آواز و برآمد نازل کرے. اور کس کریل جوان کی بات کر رہا ہے؟ وہ دیکھ سینے پہ برچی کھا کے آزادارو. وہ یہ سننا تھا. امام نے دیکھا وہ مڑ مڑ کے خیمے کو دیکھ رہا ہے. کہا تو ادھر کیا دیکھتا ہے؟ کہا بی بی نے اور ایک پہچان بتائی تھی. کہا کیا پہچان ہے؟ کہا پہچان یہ بتائی تھی کہ میرا ایک چھوٹا سا بھائی جب مدینے سے گیا تھا وہ تو بس چند روز کا تھا, اب تو 6 مہینہ کا ہو گیا. تم دیکھو گے کہ گھٹنیوں کے بل چلتا ہوا تمہارے پاس. ارے کہا کس اصغر کی بات کر رہا ہے؟ ارے اسی کی تو تربت. لو آزادارو, سب سے پہلے آپ کی خدمت میں 2 جنازے آ رہے ہیں اولا محمد کے. ارے پرزادو اولا محمد, یہ کون سے جنازے جس میں زینب نہ روئی, جس میں زینب نہ رو سکی؟ اور زینب کہتی تھی ارے کس میں رہوں گی؟ علی اکبر پہ یا اولا محمد پہ, قاسم پہ اولا محمد پہ. ارے بڑے آرام سے زیارت کرنا. کیا معلوم کون سا تیر کہاں لگا ہے, کون سا تیر کہاں لگا ہے, کون سے بہلے کہاں لگے ہیں. ذرا آرام سے زیارت کرنا, بڑے پیار سے جنازوں کو لے جانا. یہ وہی جنازے تھے. زینب قاسم پہ روتی رہی, اصغر پہ روتی رہی, علی اکبر پہ روتی رہی, مگر نہ روئی تو ان بچوں پہ نہ روئی. عزادارو, اس کے بعد ایک جنازہ اور آئے گا. آمادہ رہیے تاکہ پرسہ ایسے دیجئے آج کے اس تاریخی شب میں بی بی زہرا یہاں سے خوش ہو کے جائے. ایک جنازہ آئے گا. میں کہہ تو رہا ہوں جنازہ ابھی نہیں, جب میں کہوں گا لے آئیں گے. کہنے کے تو جنازہ ہے مگر تاریخ میں پڑھا میں نے جنازہ نہیں وہ ایک گٹھری تھی. پہنچ گئے آپ, پہنچ گئے, سمجھ گئے آزادارو. ارے حسن کا گل بدن, پھول جیسا بدن, نازک قاسم بغیر زرا کے میدان میں پہنچا, بغیر زرا کے. ارزق شامی کے 7 لڑکے آئے, سب کو واصل جہنم کیا.
عرض خدایا قاسم نے وصل جہنم کیا مگر نوفل ملون آگے بڑھا. اس نے پیچھے سے خاموشی سے ایک ایسا حملہ کیا کہ قاسم زمین کربلا پر. میں ایک فرق بولوں گا آپ کے سامنے شبیہ تابوت. قاسم اور حسین کے جنازے میں ایک فرق ہے. ایک تو مماثلت یہ ہے جب قاسم کا لاشا زمین پہ آیا تو وہ بھی پامال ہوا, حسین کا لاشا بھی پامال ہوا, مگر ایک فرق کے ساتھ جب حسین کا لاشا پامال ہوا تو حسین شہید ہو چکے تھے, مگر جب قاسم کا لاشا پامال ہوا قاسم کی سانس باقی تھی. قاسم کی لاش, ارے لے آئیے جنازہ آ رہے آپ کے سامنے. عزادارو جیسے یہ لاشا قاسم کا لاشا گدلی کی صورت میں اجرکم الزہرا خوب پرسا دیجئے, خوب پرسا دیجئے. اللہ اللہ اللہ, یہ قاسم کا گل بدن ام فرما کی جان. قاسم بن آصم کا یہ جنازہ ہے. آزاداروں ذرا احساس تو کیجئے نا, احساس 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 شک ہے. آزاداروں جیسی یہ لاشا, سننا جیسی یہ لاشا گٹھری کی صورت میں آیا, ام فرما کو زینب نے بلایا, کہا بھابی آئیے پرسا دیجئے, بلائے لیجئے بلائے. ام فرمائی میری ماں بہنیں خاص کر کے سنے, قاسم کی ماں آئی اور آ کے اس گٹھری کے چکر لگانے لگی, گٹھری کے چکر لگانے لگی. زینب نے کہا ام فرما کیا ہوا؟ ارے بیٹھ کے قاسم کا بلائے لیجئے. ام فرما نے کہا ارے میں ڈھونڈ رہی ہوں قاسم کا پیر کدھر ہے, قاسم کا سر کدھر ہے, نہ سر کی خبر نہ پیر کی خبر. اجرکم الزہرا, اور زیادہ زحمت نہیں مجھے معلوم ہے, آپ بہت تھک رہے ہیں. اب ایک جنازہ نہیں بلکہ آپ کی خدمت میں اب ایک علم آئے گا. علم, جب علم سجایا جاتا ہے نا تو چھوٹے چھوٹے بچے علم سے اتنے مانوس ہوتے, جہاں علم وہاں بچے پہنچ جاتے ہیں. یہ سکینہ کا رابطہ ہے عباس سے. دو جملے اور علم آپ کے سامنے. عزاداروں کیوں عباس کا جنازہ کیوں نہیں عالم کیوں ہے؟ معلوم ہے اس لیے کہ عباس نے خود کہا تھا کہ آقا میرا جنازہ نہ لے جانا, سکینہ سے میں بہت شرمندہ, ارے میرا عالم لے جانا. عباس کا علم مبارک شان و شوکت کے ساتھ آپ کے درمیان ہے. علم کے سایہ تلے اپنی حیات مانگو. اللہ اکبر. اے عباس, عبادت تمام ہو رہی ہے, عبادت تمام ہو رہی ہے بہت جلدی. عباس عباس ایک واقعے کی طرف اشارہ کرو, ٹائم نہیں ہے. اب دو جملے سن لیجئے. ایک زائر گیا مولا عباس کی زیارت کے لیے, وہاں مولا عباس کے روضے کے قریب زری کے آس پاس جو چاروں طرف پانی تھا, شیشی میں پانی بھرا اور لے کے چلا. ساتھی پوچھنے لگے کہا, کچھ نہ بتایا. لوگوں نے پانی مانگا, نہیں دیا. کہاں لے جاؤ گے, نہیں بتایا. جو ساتھی دوسرے ظاہر تھے نا وہ تجسس میں رہے, آخری یہ کرتا کیا ہے میں دیکھوں گا. یہ دیکھا
کہ جب عباس کی زیارت کر کے عراق سے شام پہنچے اور سکینہ کے زری کے پاس گئے تو جیب سے شیشی نکالی اور نکال کے کہا سکینہ ارے عباس پانی نہ لا سکے مگر عباس کی بارگاہ سے میں پانی لے کے آیا عباس شرمندہ ہے جوانوں تیار ہو جاؤ سر و سینہ پیٹ کے رونا اب کریل جوان کا جنازہ آئے گا کریل جوان شبیہ رسول علی اکبر اجرکم اللہ زہرا کتنی محبت تھی ایک اشارہ اور جنازہ آپ کے سامنے ہوگا ایک اشارہ حسین کو علی اکبر سے اتنی محبت تھی کہ جب شہادت کے بعد سب کے سروں کو کاٹا گیا اور نیزے پہ بلند کیا گیا کسی نیزے پہ قاسم کا جنازہ کسی نیزے پہ اصغر کا سر کسی پہ قاسم کا سر کسی پہ اکبر کا سر کسی پہ حسین کا سر مگر روایت کہتی ہے کہ حسین کا سر مل مل کے ادھر دیکھتا تھا جس نیزے پہ اکبر کا سر تھا اتنی محبت تھی اور جب اجازت لے کے میدان کربلا میں علی اکبر آئے اور سنان ملول آگے بڑھا علی اکبر کے کلیجے پہ جنازہ آ رہا ہے علی اکبر کے کلیجے پہ جیسے نیزہ مارا احساس شرط ہے اللہ اللہ لو شبیہ رسول ہم صورت رسول اکبر کا جنازہ ارے یہ مر جانے کا مقام ہے ارے ان باتوں سے پوچھو نا جس کا جوان بیٹا دنیا سے چلا گیا اللہ اکبر ارے حسین جیسا ثابت کہنے لگا اکبر آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا ذرا آواز تو دے تاکہ تیرے کنارے حسین پہنچے عبادت مکمل ہو رہی ہے اب تابوت نہیں ہے اب ایک جھولا آئے گا جھولا جھولا کیوں جھولا آئے گا اس لیے کہ یہ میدان میں لڑنے کے قابل تو نہ تھا مگر ایسی جنگ کی فوج اشقیاء کو بھی رلا دیا علی اصغر نے جب اجازت لے کر میدان میں آئے اجازت کیسے لی کہ بابا جب تک آغوش میں حسین کو نہ آغوش میں اصغر کو نہ لیا اصغر کسی کی گود میں نہیں جاتا بولنے سے تو 6 مہینے کا اصغر ہے مگر حسین کے آغوش میں آ کے مسکرانے لگا کربلا کے میدان میں جیسے حسین نے علی اصغر کو پیش کیا کہا اے فوج اشقیاء اگر تجھے لگتا ہے کہ میں پانی پیوں گا لے تپتی زمین پر میں 6 مائی کو لٹا دیتا ہوں علی اکبر کو زمین پر رکھ رہا تھا کانپنے لگے ادھر فوج اشقیاء رونے لگی مگر ایک قطرہ آب نہ ملا پانی کے بدلے اور ملاقاتی لو آزادارو اصغر کا جھولا اللہ اپنا 6 مہینے کا اصغر ششبانی اصغر ہائے اصغر ہائے جھولا ہائے اصغر ہائے اصغر اجر گناہ زہرہ ہو گئی عبادت پوری ہو گئی بس 1 منٹ جتنا دینا ہے رو لینا جو پرسہ دینا ہے پرسہ دے لو اب زہرا کا غریب الغربا حسین مظلوم شہیدوں کا شہید پیاسوں کا پیاسا
عزادارو ایک منٹ بس فوراً زہرا کے غریب کے شبیہ تابوت برآمد ہو رہا. حسین نے رخصتی لے لی. عاشق کو سنے کے مسائب حسین نے رخصتی لی. میدان کربلا میں آئے. میدان کارزار میں آ کے آواز دیا حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا. حسین کو یہ مدد طلب کرنا یعنی کبھی بنی اسد کے قافلے کو بولا تھا کہ مجھے کفنانا مجھے دفنانا. حسین کو بڑی خواہش تھی مجھے دفن کیا جائے مجھے کفن پہنایا جائے. مگر عزادارو نہ حسین کو دفن ملا نہ کفن ملا. 40 روز تک حسین کا جنازہ آ رہا ہے آپ کے سامنے. 40 روز تک غریب زہرا کا لاشا پڑا رہا بے گور و کفن. ارے سروں کو پیٹو. غریب